الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 33 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا یہ پس منظر ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسلام کا موقف بیان کیا، اور اس میں صوفیانہ مذاہب نے اس دنیا کو جو حیثیت دی ہے، انسان کے اس دنیا کے ساتھ تعلق کو جو حیثیت دی ہے، اس کی آخری درجے میں نفی کر دی، اور یہ بتایا کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں، اس نے اپنے صاحب ایمان بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ان سے بغیر کسی تردد کے فائدہ اٹھاؤ، البتہ اعتدال کا طریقہ اختیار کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ یہ اصول بتانے کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ پروردگار پھر حرام کیا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ مذہبیات کی دنیا میں حرمت حلت ایک بڑی بحث ہے۔ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز ممنوع ہے، یہ ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں۔ آپ کہیں فلاں چیز سے آخری درجے میں اجتناب کرو، فلاں چیز کو اللہ نے روک دیا ہے، فلاں چیز ممنوع ٹھہرا دی ہے، فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ سب ایک ہی مفہوم کی تعبیریں ہیں۔ یہ بات کہ کیا حرام ہے، کیا ناجائز ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زینت کی سب چیزیں جائز ہیں، دنیا کے اندر سب کچھ جو کچھ ہے، اگر اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے تو پھر ممنوع کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یہ بات تو اوپر ہی واضح کر دی کہ یہ جو ممنوعات ہیں یہ اب کھانے پینے کے یا خور و نوش کے ممنوعات نہیں ہیں، ان سے متعلق اوپر ہی بتا دیا کہ کھانے پینے میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف طیبات حلال کیے ہیں۔ طیبات کیا کیا چیزیں ہیں یہ میں اس سے پہلے بالاجمال بتا چکا۔ یہاں چونکہ خور و نوش یا کھانے پینے کی حرمتیں اصلاً زیر بحث نہیں ہیں، تو اس لیے ان کی تفصیل بھی نہیں کر رہا۔ یہ جو حرمتیں اب بیان ہوئی ہیں، یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایمان، عقیدے اور اخلاق سے متعلق ہے، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے پورے دین میں اگر احکام کا آپ مطالعہ کریں، یعنی عقائد سے آگے بڑھ کر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کرنی ہے، فلاں چیز نہیں کرنی، تو تمام احکام کو ہم آسانی کے ساتھ 4 اصناف میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی یا وہ عبادات سے متعلق ہوں گے، یا وہ بدن کی طہارت سے متعلق ہوں گے، یا خور و نوش کی طہارت سے، یہ بتاؤ، کہہ دو کہ میرے رب نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، صرف یہ چیزیں، انما، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کے سوا بھی کوئی چیزیں حرام ہو سکتی ہیں، یہاں چند حرمتیں گنوائی ہیں، بلکہ ساری بحث اپنے پس منظر کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب ہر زینت جائز ہے اور اس میں کوئی ممانعت کی چیز نہیں، تو پھر حرام کیا ہے؟ تو اس لیے یہاں حصر ہی سے یہ بتانا تھا کہ حرام کیا ہے۔ تو حرام کیا ہے؟ اس میں پہلی چیز تھی فواحش۔ میں نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ فاحشہ کا لفظ عربی زبان میں اگرچہ لغت کے لحاظ سے تو قبیح ترین چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن پھر استعمالات نے اس کو جنس سے متعلق قبیح چیزوں تک
جنسی جبلت سے متعلق ممنوعات میں سے ہے، یا جن کو ناپسند کیا جاتا ہے، یا جو انتہائی کبھی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے ہر درجے کی چیزیں ہوں گی. یعنی کوئی شخص اگر جنسی تلذذ کے لیے اپنے اعضاء کی نمائش کرتا ہے، یا دوسروں کے اعضاء کو دیکھتا ہے، یا اسی طریقے سے بدکاری کے یا جنسی تعلق کے مقدمات میں ملوث ہوتا ہے، تو وہ سب اس کے تحت آئیں گے. یعنی وہ چیزیں جو ممنوع ہیں، وہ چیزیں جو اللہ نے روک رکھی ہوئی ہیں، جو فطرت مانتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ سب فاحشہ ہے. اس کے نیچے جو نوٹ میں نے لکھا ہے وہ اس وقت بھی پڑھ دیا تھا، ربط کلام کے لیے دوبارہ سن لیجئے. کاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر، یہ اس لیے لکھا ہے کہ اوپر الفاظ ہیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے. تو اس میں چونکہ یہ کہا تھا کہ کھلے ہوں یا چھپے، تو بیان کیا ہے کہ یعنی بدکاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر، ہر حال میں حرام ہے. اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے، یعنی فاحشہ کا لفظ استعمال نہیں کیا محض، ورنہ سیاق کلام کے لحاظ محدود ہو، تو فواحش کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ یہ زنا، لواطت یعنی مردوں کا مردوں سے تعلق قائم کرنا، اسی کے تحت آپ سحاق کو سمجھیے، عورتوں کا عورتوں سے تعلق قائم کرنا، بطیے بہائم جانوروں سے اس طرح کا تعلق قائم کرنا، اور اس نوعیت کے تمام جرائم کو شامل ہو جائے. جنسی اعضاء دوسروں کے سامنے کھولے جائیں، جنسی معاملات کا افشا کیا جائے، یا بدکاری کا ارتکاب ہو، لفظ فواحش ان سب کا احاطہ کرتا ہے. اب اسی ذیل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو حرام قرار دیا ہے، جیسے ماں کے ساتھ شادی کرنا یا بہن کے، سورہ نساء میں اس کی پوری فہرست ہے، اور یہ حرمتیں بھی ہمیشہ سے رہی ہیں، تو ان کا پھر کس سے تعلق ہے؟ اس کو خود اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ اس کے کسی لفظ کو نظر انداز نہ کریں، اس کی کسی تعبیر کو ایک طرف رکھ کے چیزوں پر غور نہ کریں، تو وہ ہمیشہ اپنے مقدمات کی طرف اشارہ کرتا چلا جاتا ہے. میں اس کی ایک علمی مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے تک جب میں نے قرآن مجید میں یہ پڑھا کہ دین پورا کا پورا دو واضح ہو گیا کہ مراد شریعت ہے. یعنی وہ حصہ کتاب کہلاتا ہے. تو حکمہ میں ہم عام طور پر چونکہ ما بعد طبیعاتی حقائق سے متعلق تو یہ لفظ بولتے ہیں، یہ عام دانش مندی اس مفہوم میں بھی بولتے ہیں، لیکن کیا اخلاقیات اس کے تحت آئے گی؟ اس میں بھی بظاہر تو احکام سے ہوتے ہیں نا، بدکاری نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں جب قرآن مجید نے اخلاقی احکام کی فہرست بیان کی ہے، یہ کم و بیش وہی احکام عشرہ ہیں جیسے کمانڈمنٹس ہیں، تو آخر میں یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی وہ حکمت ہے جو اس نے تمہاری طرف وحی کی ہے. آپ سورہ نساء میں حرمتوں کی فہرست پڑھیں تو اس میں سب سے پہلے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی ماں تو بہت آگے کی چیز ہے نا، جس خاتون سے کسی شخص نے نکاح کیا اور وہ ہمارا باپ ہے، یعنی اس کے ساتھ ماں کا براہ راست تعلق نہیں ہے. تو اب دیکھیے اس کی حرمت بیان کی، لا تنکحوا ما نکح، باپوں نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. تو اس پہ تبصرہ کیا ہے انہو کان فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا،
یعنی یہ بتا دیا کہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ یہ بھی اصل میں جنسی اعضاء یا جنسی معاملے کا اس جگہ افشا ہے جہاں اس کا افشا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو ایک مقدس رشتہ بنتا ہے وہاں اس کا افشا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو بھی فاحشہ قرار دے دیا گیا. گویا بیویوں کے سوا کسی عورت سے یہ تعلق پیدا کیا جائے تو جیسے وہ فاحشہ ہے اسی طریقے سے اگر ماں کے ساتھ نکاح کر کے بھی کیا جائے تو فاحشہ ہے. تو یہ ساری فہرست جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ فواحش کے تحت ہوگی. تو ارشاد فرمایا کہ فواحش کو حرام کیا ہے. معاف کیجیے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں نے بعض سوالات کے جواب میں جب جگہ جگہ یہ کہا کہ خور و نوش یا کھانے پینے کی حرمتوں کے سوا 5 ہی چیزیں حرام ہیں، تو بعض لوگوں نے کہ جو دین کے فلسفے، اس کی حکمت، اس میں کس طرح سے چیزیں متعلق ہوتی ہیں، ان کس طرح کے سوالات کیے کہ اچھا پھر بتائیے کہ ماں بہن کی حرمت کا کیا ہوگا. تو قرآن مجید ریلیٹ کرتا ہے پھر ان 5 سے، یعنی جب وہ کوئی حکم دے گا کسی اور جگہ تو وہ ریلیٹ کر کے بتائے گا کہ یہ کس کے تحت ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تو یہ فواحش کے تحت ہے. اس کے بعد یہ بات کہ با ظاہرہ منہا و ما بطن، یعنی کھلے ہوں یا چھپے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بدکاری کی 2 ہی صورتیں جو عام طور پر دنیا میں رہی ہیں. دوسری جگہوں پر قرآن مجید نے اس کو کھول دیا ہے. ما ظاہرہ منہا و ما بطن سے کیا مراد ہے؟ یعنی نہ مسافت ہونی چاہیے نہ اتخاذ اخدان ہونا چاہیے. مسافت کیا ہے؟ یعنی کھلے عام بدکاری کا اڈہ قائم کر دیا، طوائفوں کا پیشہ اختیار کر لیا، مرد ہو یا عورتیں. تو اس طرح کا کھلے عام بدکاری یہ ممنوع ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ ہو سکتا تھا نا کہ ایسا تو نہیں ہو رہا نا، تو اگر کسی کے ویسے کوئی تعلقات ہیں، کوئی یاری آشنائی کا معاملہ ہے، اس میں حدود سے تجاوز ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ما بطن کہہ کے یعنی کھلے ہوں یا چھپے بتا دیا کہ نہیں، ہر صورت میں یہ ممنوع ہے. تو فواحش حرام قرار دیے گئے. ایک مثال دے کے میں نے بتا دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ بصیرت دے تو جہاں کہیں اس سے مختلف کوئی چیز آئے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انہی 5 میں سے کسی سے ریلیٹ ہو رہی ہے، انہی کا اطلاق ہوتا ہے. تو پہلی چیز یہ تھی. اس کے بعد ارشاد ہوا والاسم. عربی زبان میں اسم کا لفظ ویسے تو ہر گناہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن جب گناہوں کی یا جرائم کی مختلف کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہوں اور یہ ان میں عطف معطوف ہو کے آئے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی. یعنی گناہوں کی وہ قسم جس میں کسی کا حق جاتا ہے. اسم کا مطلب یہ ہے، اپنے لغت کے لحاظ سے یہ حق تلفی کے معنی میں ہے، لیکن توسعاً ہر گناہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. ہر گناہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ کہ اس میں لفظ اپنی جامع تعبیروں میں، اپنے عمومی مفہوم میں اور بہت سی تخصیصات کے ساتھ استعمال ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر اسم حق تلفی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فواحش، بغی، شرک، بدعت ان کے درمیان میں آ گیا ہے. تو جب اس طرح آئے گا تو پھر اس میں تجرید ہو جائے گی، یعنی وہ اپنے اصل مفہوم میں چلا گیا حق تلفی کے معنی میں. تو حق تلفی کو اس کے ساتھ الگ چیز ہے، یعنی کیونکہ آگے اس کو بیان کیا ہے تو بغی سے الگ چیز ہے. بغی کو ہم سمجھیں گے وہ بھی ایک طریقے سے کسی دوسرے کے خلاف جب آپ زیادتی کرتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے اس کا حق تلف کر رہے ہیں، لیکن تجرید کر کے بتانا ہوگا کہ حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا کوئی حق شرعاً قائم ہوتا تھا آپ پر، عرفاً قائم ہوتا تھا آپ پر، اخلاقاً قائم ہوتا تھا آپ پر، قانون نے قائم کر دیا. یعنی یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں کسی شخص کو پابند کرتی ہیں. قانون کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ بعض اوقات غلط بھی بنا دیے جاتے ہیں، لیکن عرفاً شرعاً اخلاقاً جو حقوق قائم ہوتے ہیں ان سے ہر انسان واقف ہے، ان کو تلف کیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، یعنی حق تلفی یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حق تلفی تو ایک جامع تعبیر ہے، اس کے تحت بہت سی چیزیں آ جائیں گی، یعنی والدین کا ہم پر حق قائم ہوتا ہے، شرعاً بھی قائم ہوتا ہے، عرفاً بھی قائم ہوتا ہے، اخلاقاً بھی قائم ہوتا ہے، اولاد کے ہم پر حقوق قائم ہوتے ہیں، اعزاء اقربا کے ہم پر حقوق قائم ہوتے ہیں، قوم کے ہم پر حقوق قائم ہوتے ہیں، انسانیت کے ہم پر حقوق قائم ہوتے ہیں۔ تو جہاں جہاں کوئی حق قائم ہوگا اور وہ صرف قائم کر دے، اخلاقی اصولوں پر قائم ہوتا ہو، عالمگیر اخلاقیات قائم کر رہی ہو، جب ہم اس حق کو تلف کرتے ہیں تو یہ اسم ہے۔ تو اس کیٹیگری میں یا اس صنف میں بھی بہت سی چیزیں آ جائیں گی۔ تو جہاں کہیں کوئی اور بات قرآن مجید بیان کرے، دین بیان کرے، اس کو بھی اسی سے متعلق کرنا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ والبغی بغیر الحق، ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے۔ کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے۔ اب ناحق زیادتی کیا ہے؟ پہلے تو زیادتی اقدام کرنا، کسی کی آبرو اور عزت کے خلاف کوئی اقدام کرنا، یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ان تینوں چیزوں سے متعلق ہوتا ہے، جان، مال اور آبرو۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو انہی تینوں چیزوں کو بیان کیا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، یعنی تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، تمہاری آبروئیں۔ یہ فرمایا کہ یہ اس شہر اور اس مہینے کی طرح، ذوالحج کا مہینہ تھا، یہ حرمت رکھتی ہیں، حرمت وہاں عزت رکھتی ہیں، ان کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی اصل میں تمام انسانی حقوق کی بنیاد ہے کہ ہم کسی کی نہ جان کے خلاف کوئی زیادتی کریں گے، نہ مال کے خلاف کوئی زیادتی کریں گے، اور نہ آبرو کے خلاف۔ ظاہر ہے کہ یہ زیادتی ایک تو لغوی لحاظ سے ہوتی ہے، یعنی آپ نے مثال کے طور پر ایک مجرم کو سزا دیتے وقت بھی اس کی جان کے خلاف یا مال کے خلاف جرمانہ کر دیا، اس نے کوئی جرم کیا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں کون سی زیادتی مراد ہے؟ وہ جو ناحق زیادتی ہوتی ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ خود زیادتی یا بغی، اس لفظ کا اطلاق اس پر ہونا ہی نہیں چاہیے جب قانون حق دے رہا ہو، جب عرف حق دے رہا ہو، جب اخلاق حق دے رہا ہو۔ ناحق کے لفظ کی ضرورت نہیں تھی، وہ زیادتی سے بھی ادا ہو جاتا، لیکن اس سے گھنونا پن واضح کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس پر لکھا ہے، زیادتی کے ساتھ ناحق کا اضافہ اس کے گھنونے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی زیادتی، ہر زیادتی بجائے خود ناحق ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے قتل کے جرم کے ساتھ بھی یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے، یعنی وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اس میں کہ بعض موقعوں کے اوپر کسی چیز کا گھنونا پن، اس کی خرابی، اس کے نتائج کی خرابی کو بیان کرنے کے لیے کسی صفت کا اضافہ کیا جاتا ہے، وہ اس چیز کی تعریف کا حصہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ناحق کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اب یہ چوتھی چیز آ گئی۔ یعنی پہلی چیز کیا تھی؟ فواحش، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ دوسری کیا تھی؟ حق تلفی۔ تیسری کیا تھی؟ ناحق زیادتی۔ اب ناحق زیادتی کی بھی 10 اقسام ہوگی، یعنی دنیا میں ہم مال کے خلاف زیادتی کرتے ہیں، مال لوٹ لیا کسی کا، چوری کر لی، اب آپ فہرست بناتے چلے جائیے، ان سب چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ وہ آدمی جو کسی کی مال میں ملاوٹ کرتا ہے، جو بیچتے وقت ڈنڈی مارتا ہے، جو کم تولتا ہے، وہ سب اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی کے مال کے خلاف زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اپنی پرسیپشنز کی بنیاد پر اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ دوسرے کی عزت کے خلاف زیادتی۔ تو سورہ حجرات کے تمام احکام گویا اسی کے ساتھ
وابستہ ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے ہی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں پھر سود کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں سود کو بیان کیا ہے وہاں بتایا ہے کہ اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ نہ تم دوسروں پر، تو وہ گویا ظلم اور زیادتی ہے، دوسروں کا مال ناحق لینا، یہ مال کے معاملے میں زیادتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرض پر منفعت لینے کو زیادتی قرار دے دیا ہے۔ تو ہر چیز جو اس طرح بیان ہوگی وہ پانچوں کے ساتھ آ کے متعلق چیز ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جب کسی جگہ کوئی دوسری بات بیان کرتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی فاحشہ کا اطلاق ہو گیا، فاحشہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے اطلاق کی کوئی چیز زیر بحث آ جائے گی، اپلائٹ معاملہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اسم کا معاملہ ہے، ایسے ہی بغی کا معاملہ ہے۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ کہا جائے کہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ زیادتی بھی ہے اور حق تلفی بھی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی ایک دین میں بصیرت رکھنے والا آدمی خود مرتب کر لے گا۔ اس لحاظ سے ان پانچ چیزوں کو سنیے، یہ قرآن مجید کا کمال ایجاز ہے کہ اس نے ہر آدمی کو اس سے بے نیاز کر دیا ہے کہ وہ کسی سے پوچھتا پھرے۔ یہ آیات ہیں، سامنے رکھیے، یہ بنیادیں ہیں، یہ اساسات ہیں حرمتوں کی، ان کو دیکھ کر خود فیصلہ کیجیے کہ کیا چیز جو ہے وہ کس کے تحت آتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ بیان کی، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ جو فرمایا ہے کہ سند نازل نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عقلی، نقلی یا فطری دلیل شرک کے حق میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ یعنی شرک جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر قیاس کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک لفظ میں سمجھنا چاہیں، تو شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ پر قیاس، اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر قیاس کرنے سے، معاف کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی رہنمائی دی ہے قرآن مجید میں، اور تمام فلسفیانہ اور کلامی مباحث میں الجھنے والے لوگوں کو جو یہ متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت کبریٰ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کے اقدامات، افعال سے باہمی تعلق کیا ہے، یہ بات جو ہے اس کے بارے میں ایک جگہ بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ جتنا علم اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دے دیں اس کو اسی اجمال میں رکھو۔ دو باتوں کو اصول میں بیان کیا، ایک یہ کہ اگر اللہ کسی نادیدہ عالم کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں متشابہات کا طریقہ اختیار کریں گے، وہ جگہ کہ جہاں پر متشابہات کا طریقہ بھی ممکن نہیں ہے، یعنی تمہاری دنیا میں اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں کہ اس سے تشبیہ دے کر تمہیں سمجھایا جا سکے، تو وہاں پر اپنے حدود کو پہچانو۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اپنے علم کے دائرے میں رہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا باہمی تعلق کیسا ہے؟ جب وہ ہر چیز کا پہلے سے علم رکھتا ہے تو پھر اختیار کے کیا معنی ہے؟ یہ خدا کے اندر بیٹھ کر انسان کو سمجھنا ہے، انسان کے اندر بیٹھ کر انسان کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دے دیا اس میں پھر اصول بھی بتا دیا کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی چیزوں، دنیا کی حقیقتوں سے مماثل قرار دینے کی جسارت نہ کرو، اور یہ بتایا کہ لیس کمثلہ شیء۔ تو یہ گویا بہت بڑی علمی چیز تھی جس کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی۔ انسان اس سے جب تجاوز کرتا ہے تو پھر وہ فلسفے تراشتا، پھر وہ کلامی مباحث پیدا کرتا، پھر وہ عقائد کی اپنی فہرستیں مرتب کرتا۔ وہ ہم مسلمانوں نے بھی بہت کی، اگر آپ غور کر کے دیکھیں، جب خاص طور پر یونانی فلسفے کا اثر ہوا، اور اب بھی باز نہیں آتے، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ یہ سب مباحث پیدا ہوتے ہیں بلکہ شرک بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ہی کام اس نے خود ہی کر ڈالے ہیں؟ آخر کچھ کو اس نے کوئی اختیار دیا ہوگا، اور اس پوری کائنات ہی کی تقسیم میں اس کا حصہ کچھ بنیادی نوعیت کا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو سامنے رکھ کے یا انسان کو سامنے رکھ کے
سمجھنے کی جسارت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہندو فلسفے میں اللہ تعالیٰ کے اسی یعنی تصور کی تقسیم کر دی گئی کہ جب ہم نے اس کو خالق کی حیثیت سے دیکھا تو ہم نے کہا کہ برہما، جب ہم نے اس کو سسٹینر کی حیثیت سے دیکھا کہ اس کائنات کا نظم چلا رہے، جس کو رب کے لفظ سے، یہ صفات تھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس صفت کو بھی ایک باقاعدہ خدا کا ہم نے شیوا کا نام دے دیا۔ اور جس وقت قہر، غضب، ظاہر ہے کہ اس کا ظہور بھی عالم سے کائنات سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جس طرح الہ ہے، رب ہے، اسی طرح بادشاہ بھی ہے، تو اس کے لیے ہم نے وشنو کی تصویر بنا لی۔ ایسا ہی معاملہ کم و بیش دیومالاؤں کو تخلیق کرنے میں بنا، یعنی وہاں پر بھی کائنات کے ساتھ خدا کے تعلق کی ایسی تقسیم ہو گئی، اور یہی کم و بیش جو صورتحال ہے وہ ہمارے ہاں کلامی مباحث میں اور دوسری مشرکانہ تعبیرات میں ہوئی۔ میں نے لکھا یہ اس لیے فرمایا ہے یا فطری دلیل نہ کبھی پیش کی جا سکی ہے اور نہ پیش کی جا سکتی، یعنی شرک اصل میں اپنے اندر عقلی، نقلی یا شرعی کوئی دلیل نہیں رکھتا، سرے سے بے بنیاد تصورات ہے، سیدھا سیدھا اللہ پر افطرا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، لیکن قومیں کی قومیں اس میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ انسان نے اپنی کمزوریوں کو اپنے تخیلات میں، ان دیومالاؤں میں، ان مشرکانہ اوہام میں، اور معاف کیجیے گا یہ نہیں ہے کہ یہ صرف دوسروں کے یہاں پائے جاتے ہیں، نہیں، آپ بھی اپنے ہاں دین کی صوفیانہ تعبیر میں کتب، غوث، ابدال، ایک پوری دنیا ہے، پڑھیے ذرا اس کی فہرست تو معلوم ہو جائے گا کہ بس نام تبدیل ہوئے ہیں، باقی سب ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، پانچویں چیز کیا ہے، فرمایا اور اس کو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کو کہ تم کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تقولو کے بعد علا کا صلہ بتا رہا ہے کہ یہاں تضمین ہے، یہ صراحت عربی زبان کے طلبہ کے لیے ہے کہ یہاں ایک نوعیت سے ایک فعل کا مضمون اللہ تعالیٰ نے متضمن کر دیا ہے، یعنی مفترین علی اللہ، یہ ہے پوری ترکیب۔ اپنی طرف سے حلال و حرام کے فتوے دیے جائیں، یا اپنی خواہشات کی پیروی میں بدعتیں ایجاد کی جائیں، یا اپنی طرف سے شریعت تصنیف کی جائے اور اسے خدا سے منسوب کر دیا جائے، تو یہ سب چیزیں اسی کی تحت ہوں گی۔ اسی کو آپ بدعت کے لفظ سے اجمالاً تعبیر کرتے ہیں اسی چیز کو، لیکن یہ سب چیزیں اس کے تحت ہیں۔ یعنی حلال اور حرام کہنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ کہہ کے کہ یہ چیز اچھی لگتی ہے، ہم تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ چیزوں کو دین میں نہیں ایجاد کر سکتے۔ اسی کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے اس دین میں کسی چیز کا من احدث فی امرنا ھذا اضافہ کرے گا فہو رد، اور بدعت اسی کو کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی اپنی طرف سے شریعت تصنیف کر دیں، یعنی شریعت کے احکام اپنے طریقے سے ایجاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ لازم ہے کہ اس میں بتائیں آپ پہلے کہ یہ بات ہے، یہ فلاں جگہ کہی گئی ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ سنت میں ہے، اس کے متعلق ہم کوئی اصولی اجتہادی رائے دے رہے ہیں، سب آپ کو بتانا ہوگا، آپ اپنی طرف سے ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسی سب چیزیں جو ہیں وہ اسی کے تحت آتی ہیں۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی علم کے بغیر، علم کے ساتھ کہیے، اجتہاد علم ہوتا ہے، علم کے بغیر آپ کسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب، تو یہ بدعت ہے۔ تو یہ گویا وہ فہرست پوری ہو گئی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب میں پھر گزارش کر دوں کہ یہ 5 چیزیں اگر غور اور بصیرت کے ساتھ سنیں تو یہ تمام ان چیزوں کا احاطہ کر لیتی ہیں جو کسی حدیث میں آئی ہیں، جن کو مجتہدین بیان کرتے ہیں، اور اگر کسی جگہ تجاوز ہوا ہے تو اسی روشنی میں اس کو طے بھی کیا جائے گا، اور ان کے خلاف کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کو خود اللہ پروردگار عالم نے اسی طرح بیان کر دیا ہے۔ اس پر میں نے آگے ایک تبصرہ بھی کیا ہے، یعنی اس پورے کے پورے پیراگراف پر، اس کو ہم اگلی نشست میں موضوع بنائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
10 منٹ کے لیے حدیث کا درس ہوگا۔ ہو گئے تو حضور نے اس پر اسے جنت کی بشارت دی اور یہ کہا کہ وہ بچے ہی جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے، بلکہ والدین کے بارے میں فرمایا، اس لیے کہ تم نے صبر کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک مومنہ کو، دین کو ماننے والی خاتون کو بشارت دی گئی ہے۔ ایسی سب بشارتیں ہمیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگویں ہیں، یعنی کسی سے محبت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کسی سے شفقت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کسی کو توجہ دلا رہے ہیں، لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو چھاننا، ان کو پھٹکنا، ان کی سندیں دیکھنا اور اس کے بعد ان کے متن کا جائزہ لینا، یہ سب بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس ذیل میں ایک اور روایت بیان ہوئی ہے، اسی ذیل میں اس سے کچھ بڑی دل نواز چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اسے ہم نے حواشی میں نقل کیا ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من امتی دخل الجنہ فقالت عائشہ بے ابی فمن کان لہو فرت فقال ومن کان لہو فرت یا موفقہ قالت فمن لم یکن لہو فرت من امتک قال فانا فرت امتی لم یصابوا بمثلی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس لحاظ سے بڑی دل نواز بات ہے کہ اس میں کم و بیش وہی اسلوب ہے جو سیدنا ابراہیم نے اختیار کیا تھا۔ تو کیا بچنے کی راہ نکال سکتا ہوں اور کیا بشارت کی تعمیم ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سب ایک بندہ عاجز، اللہ کے سامنے سرفگندہ رہنے والا بندہ، وہ ان دونوں پہلوؤں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ابراہیم اواہم منیب تھا، تو یہ بعض اوقات منفی پہلو سے ہوتا ہے، بعض اوقات مثبت پہلو سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک بشارت دی گئی، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سب شامل ہو جائے یا یہ اور بڑھ جائے، اس میں وسعت آ جائے، اور اگر کسی موقع کے اوپر گرفت ہو رہی ہے تو آپ کیا جائے۔ یعنی ایک سلیم الطبع انسان، ہمارے ہاں تو مذہبی لوگوں کے جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اس کے لیے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اپنے اندر کے کسی آدمی کو ادنا اختلاف پر جہنم رسید کیسے کرنا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کا، انبیاء علیہم السلام کے دین کو سمجھنے والوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ تو وہی بات ہے جس کو حضور نے بیان کیا کہ میں تو پیچھے سے پکڑ پکڑ کر تمہیں نکال رہا ہوں۔ تو یہ روایت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جس شخص کے 2 بچے بالغ ہونے سے پہلے مر کر اس کے لیے آگے کا اجر بن گئے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وہاں 3 بچوں کا ذکر تھا جس کے ذیل میں آپ نے فرمایا، یہاں پر 2 کا ذکر تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو پوچھا، جس شخص کا ایک ہی بچہ مرا ہو؟ یعنی آپ یہ دیکھیں اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ اگر ایک بشارت مل رہی ہے تو اس میں کتنی وسعت کی جا سکتی ہے۔ بڑی محبت سے انہوں نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا وہ کہ خدا کی توفیق سے بہرہ مند ہوئی ہو، جس شخص کا ایک بچہ مرا ہو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ انہوں نے پیغمبر کی زبان سے اس کو ایک تک کے لیے، عائشہ رضی اللہ نے کہا اگر کسی شخص کا ایک بچہ بھی نہ مرا ہو، یعنی اب یہ بالکل وہی چیز ہے جو سیدنا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کی ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ جب قوم لوط پر عذاب کی خبر لے کے فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر وہاں 50 راست باز ہوں تو آپ پھر بھی بستی کو تباہ کر دیں گے۔ یعنی پیغمبر خوش نہیں ہے اس کے لیے کہ ایک بستی تباہ کی جا رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے سرکشی کر رکھی ہوئے۔ یعنی ہم تو معمولی سے دین کی تعبیر میں اختلاف کرنے والوں کو جہنم سے ادھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
وہ ان کو بچانے کی صحیح کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اگر دین کی صحیح بصیرت دے تو انسان میں پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ اندر لاتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر اندر لاتا ہے، نہ کہ نکالتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی بچہ نہ مرا ہو، پھر آپ نے فرمایا پھر میں اپنی امت کا میر منزل ہوں گا، کیونکہ میری وفات کی مصیبت جیسی کسی اور مصیبت سے وہ دوچار نہ ہوئے ہوں گے۔ یعنی گویا پھر پیغمبر کے ساتھ محبت، ہم پیغمبر سے محروم ہوئے، اس پر ہم نے صبر کیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ چیز بھی اگر واقعتاً، اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیز مضمر ہے کہ اگر پیغمبر سے ویسی محبت ہے، ویسا تعلق خاطر ہے، آپ کی محرومی جو اس دنیا میں ہم کو ہے ان کو ہم ایسے ہی محسوس کرتے ہیں، اس کے اوپر یعنی خواہش تو یہ ہوتی ہے کے ساتھ ہوتے، ہم ان کا ساتھ دیتے، ہم ان کے پاس بیٹھتے، ہم ان کی خدمت کرتے، تو ظاہر ہے کہ یہ جذبہ اگر اندر موجود ہے اور محرومی کا یہ احساس بھی ہے، تو فرمایا کہ پھر میں میرے منزل ہوں، یعنی یہ ہو جائے گا۔ اسی کو آپ ظاہر ہے کہ دوسرے ان لوگوں پر بھی قیاس کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس سے بہت نیچے، کہ جن کے ساتھ دین کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، کہ جب ہم ان کی جدائی پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اجر عطا فرمائے۔ کرام ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے تو حضور سے بچھڑنا یا آپ کا الگ ہونا یا آپ کا دنیا سے جانا ایسی چیز تھی جس کو حضور نے یہاں بیان فرمایا۔ لیکن سیدہ نے سوالات کر کے اور حضور نے داد دی ہے ان کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت ابراہیم کو کہا ہے کہ ابراہیم ہم سے مجادلہ کرنے لگ گیا کہ اچھا اگر 40 راست باز ہوں، اچھا اگر 30 راست باز ہوں، اچھا اگر 10 راست باز ہوں، تو ہم نے کہا ابراہیم اتنے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ ابراہیم میں دل کی بڑی درد مندی تھی، کاش ہم مذہبی لوگوں میں بھی یہ چیز پیدا ہو سکے کہ اگر ہمیں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، کسی کے ساتھ کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں، تو محبت سے آگے بڑھیں، پوچھیں، استدلال کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، ملیں، بات کریں، نہ کہ فتوے لگانا شروع کر دیں۔ ہم تو فتووں سے بھی آگے سب و شتم پر اتر آتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے دین کی سچی بصیرت دی ہے وہ اس قوم کے معاملے میں بھی اتنے حساس ہیں کہ جس نے بدترین جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اور جس پوری قوم میں ان کے بھتیجے لوط کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی ایک دو لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا جو صحیح بات سنے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا اور وہ بچانے کی صحیح کر رہے ہیں۔ اور یہاں سیدہ کیا کر رہی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ باقیوں کے معاملے میں حساس ہی نہ ہوں، ایک پر آ گئی ہیں، اور پھر کہا کہ کوئی بھی نہ ہو تو، تاکہ بشارت میں عموم ہو جائے۔ بشارت اسی ذیل کی ایک روایت تھی، اس میں چونکہ یہ بڑا دل نواز پہلو ہے کہ ایک سچا مومن، دین سے محبت کرنے والا، یعنی میرے لیے اگر اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان میں اہل تشیع بھی ہوں گے، ان میں حنفی بھی ہوں گے، شافعی بھی ہوں گے، مالکی بھی ہوں گے، ان میں سے بہت سو سے ہمیں اختلاف بھی ہوں، لیکن وہ سب حضور سے نسبت رکھتے ہیں، اور وہ رکھتے ہیں تو پھر وہ سب بھائی ہیں، ان کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کی کوئی غلطی ہے تو توجہ دلانی ہے۔ تو محبت کی زبان بولنا یہ کاش مذہبی لوگ بھی سیکھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ ہم سب، سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب جو مقام ابھی سورہ اعراف کا آپ نے پڑھایا ہے، اس پہ بہت سادہ ویڈیوز ہیں، مختلف صاحبان علم اور علماء نے بہت لمبی لمبی تنقیدی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس پہ، اور کہا ہے کہ کل 24 ایسی چیزیں ہیں جو ان آیات میں بیان نہیں ہوئی اور آپ ان کو حرام نہیں سمجھتے، جب آپ کہتے ہیں کہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں۔ آپ نے بہت وضاحت بھی کر دی کہ یہ اصل میں 5 کیٹیگریز ہیں، ان کے تحت چیزیں آتی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ فہرست آپ کے سامنے میں رکھ دوں اور آپ ان 5 میں ان کا اطلاق کر کے بتا دیں کہ وہ کہاں پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور ریشم کو بھی حرام قرار دیا، وہ تو ان 5 میں نہیں ہے، تو پھر کہاں رکھیں گے اسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چیزیں بیان کی ہیں اس میں اگر آپ غور کریں تو ایک چیز ہے بغی، یعنی آپ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کریں۔ یہ زیادتی باطنی بھی ہوتی ہے، یہ ظاہری بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے بہت سی مثالیں دیں، ایک تو یہ کہ آپ نے جا کے کسی کو مار دیا، غیبت کرنا بھی یہی زیادتی ہے۔
کسی کے خلاف آپ تمسخر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ بھی اس کی آبرو کے خلاف زیادتی ہے۔ تو زیادتی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب پھر سورہ حجرات میں گنوا دی ہیں۔ ان میں نازک ترین چیزیں بھی ہیں اور ان میں بالکل متعین وہ تکبر ہے۔ تکبر کا باطن تو آپ کے اندر ہوتا ہے، لیکن تکبر کا ظاہر کیا ہے؟ وہ اصل میں دوسروں کو حقیر سمجھتے کا عمل ہوتا ہے، یا دوسروں کے اوپر اپنی برتری جمانے کا عمل ہوتا ہے، یعنی ان کو برابر کی سطح پر دیکھنا، غریب ہے، امیر ہے، عارف ہے، عامی ہے، یہ اسلامی اخلاقیات ہے۔ تو یہ جو متکبرانہ رویے ہیں ان کا اظہار پھر کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں تو وہ بتایا کہ یہ بھی ایک طرح کی بغی ہے، یعنی یہ دوسروں کے خلاف سرکشی کا اظہار ہے، اگرچہ ہے بہت لطیف، یعنی آپ کے بات کرنے کا انداز جو ہے وہ دوسروں کے لیے تحقیر کا باعث بنتا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز دوسروں کے لیے تحقیر کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ہمارے یہاں چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی برتری حاصل ہوتی ہے، یا گھروں میں ملازمین کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، تو وہاں کیا چیز ہے؟ اگر آپ انگلی رکھ کے یہ بتا نہیں سکتے وہاں پر کہ تھپڑ تو نہیں مارا، گالی تو نہیں دی، چوڑ ہوتا ہے۔ تو وہ رویہ ہے جو متکبرانہ رویہ، اس کا اظہار کبھی گفتگو میں ہوتا ہے، کبھی آپ کے انداز تکلم میں ہوتا ہے، کبھی آپ کے رہن سہن میں ہوتا ہے، کبھی آپ کے کپڑوں میں ہوتا ہے، کبھی آپ کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ یعنی جمالیات کی حس کی تسکین کرنے کے لیے آپ نے چیزیں اچھی رکھیں، لیکن یہ کہ دوسروں پر آپ دھوس جمانا چاہتے ہیں، دوسروں کو ان کے کمزور ہونے یا کمتر ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھ کر حضور نے بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ میں نے اس کو اپنی کتاب میزان میں متکبرانہ رویوں کے تحت رکھ کے بتایا ہے کہ یہ کہاں سے متعلق ہوتے ہیں، اور تکبر اصل میں وہ بغی ہے، یعنی اپنی طرف سے گویا زیادتی کا اظہار۔ یہ جس طریقے سے طہارت میں ہمارا دین اتنا حساس ہے کہ وہ ہوا کے خارج ہونے سے طہارت کی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کے حضور میں، اسی طریقے سے زیادتی کو بھی وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے وہ رویے سے، گفتگو سے، انداز سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لباس میں بھی ہوتی ہے، رہن سہن میں بھی ہوتی ہے، اور وہ بعض چیزوں کے دکھاوے میں بھی ہوتی ہے۔ اسی کو لباس شہرت سے تعبیر کیا گیا۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب، دوسری چیز جو اس فہرست میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں قرآن مجید نے کہیں گدھے کی گوشت کی حرمت کا ذکر نہیں کیا، جبکہ رسول اللہ نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا، تو وہ ان 5 میں کہاں ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا وہ تو زیر بحث ہی نہیں۔ یہاں کھانے پینے کی چیزیں انہی آیات میں اوپر بیان ہو گئی ہیں، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ صرف طیبات حلال ہے۔ تو اب کون سی چیزیں خبائث ہیں؟ ظاہر ہے ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم فطرتاً خبائث سمجھتے ہیں، مثلا پیشاب پاخانے کے بارے میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، کھانے کی چیز نہیں ہے وہ۔ اسی طرح سے یہ اصول بتا دیا گیا کہ صرف بہیمت الانام، یعنی جو چرندے ہیں، چوپائے، معاشی چوپائے ہیں، صرف وہی حلال ہیں، درندے سب کے سب حرام ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ درندوں کی بہت سی صورتیں ہوں گی جن پر اس کا اطلاق کیا جائے گا، تو خبائث کی ایک فہرست ہے۔ باقی جہاں تک گدھے کا تعلق ہے تو اس میں تو میری فہمی ہوئی ہے، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق جو ارشادات فرمائے خیبر کے موقع پر، جب آپ تمام روایات کو جمع کر لیتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ خمس کے مال کی تقسیم سے پہلے لوگوں نے کچھ جانوروں کا گوشت پکانا شروع کر دیا تو اس سے روکا۔ ٹھیک، اچھا اس طرح ہم سب کھانے والے جو آپ نے ذکر کیا کہ اوپر کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت ہے، اس میں کچلی والے درندے یا چنگال والے پرندے، اس کا ذکر تو کہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، تو اس کو کہاں؟ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا، بتا دیا ہے، یعنی یہ تو کھانا پینا تو یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میں نے جب کبھی بھی اس سوال کا جواب دیا یہ کہا کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ 5 چیزیں اللہ نے ممنوع قرار دی، کھانے پینے کی چیزیں وہ اوپر بیان ہو گئی۔ سورہ بقرہ میں کہا جاتا ہے جی کہ 3 طلاق دینے کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے، ان 5 چیزوں میں یہ بھی شامل نہیں ہے، تو اس کو کہاں رکھیں گے؟ اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ وہ حرمتیں ہیں جو اللہ کے دین میں مطلقاً قائم کی گئی ہیں۔ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قانون بناتے ہیں، اس قانون کے حدود و ضوابط بیان کرتے ہیں، وہ قانون آج اٹھا لیا جائے بات ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے، اور اس کو اس طرح دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک عورت سے علیحدگی کے معاملے میں یہ 2 حق تمہیں دے رہا ہوں، تیسرا حق استعمال کرو گے تو پھر پابندی لگ جائے گی۔
تو یہ ایجابی پابندیاں ہوتی قانون بناتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے الٹ کے آپ یہ بات کریں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ممنوع قرار دیا ہے نا کہ آپ نماز کے دوران میں دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے, تو یہ ان 5 میں کہاں ہے؟ تو یہ ان 5 میں کہاں ہے؟ صحیح. تو اس کے لیے صرف یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ رب زدنی علما, اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اس کے اصل فلسفے اور حکمت کے اندر رکھ کے سمجھنے کی توفیق دے, صرف لوگوں کے خلاف فہرستیں بیان کرنے کی توفیق نہ دے. اچھا عام صاحب, اس میں ایک اور چیز ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے کو حرام قرار دیا, تو وہ ان 5 میں کہاں ہے؟ حرام مہینوں میں جنگ و جدال ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت لازم کی. یہ سب وہی چیزیں ہیں بھائی, جب حج کی عبادت لازم کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں بعض چیزیں ممنوع ہو جائیں گی. وہ یہ ممنوعات نہیں ہیں, یعنی دین کی مطلق حرمتیں نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ احرام میں بال نہیں توڑ سکتے, وہ استعمال نہیں کریں گے, شکار نہیں کر سکتے, شکار نہیں کریں گے, یہ وہ زیر بحث نہیں ہے. ٹھیک. یعنی وہاں وہ پہلے وہ حکم آتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب کچھ قواعد بنا دیے گئے ہیں کہ آپ سڑک پر کیسے گاڑی چلائیں گے, تو جب وہ قواعد بنا دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کی خلاف ورزی ممنوع ہو جاتی ہے. تو وہاں چیز اصلاً ممنوع نہیں ہوتی, بلکہ ایک پہلے ایجابی حکم آتا ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے. اب روزے میں بہت سی چیزیں ممنوع ہو گئیں. اسی طرح حج کرنا ہے, تو یہ بالکل اور چیز ہے. میں صرف یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ اپنے اندر بصیرت پیدا کریں دین کو کیسے سمجھا جاتا ہے. ٹھیک. آخری 3 چیزیں ہم سب ان پہ بھی تبصرہ کر دیں. سود کا تو آپ نے ذکر کیا پہلے کہ وہ زیادتی ہے. شراب اور جوا, یہ کہاں پھر ان 5 چیزوں میں آتا ہے؟ شراب کے بارے میں تو طے ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہے, اور اس کو بھی خبائث کے تحت رکھا جائے گا. یعنی طیبات حلال ہیں, طیبات میں تو کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کے ہم جانتے ہیں, لیکن خبائث سے متعلق بعض جگہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے, اس کو دور کیا گیا ہے. یہ چونکہ انسان کو علم و عقل سے محروم کرتی ہے شراب جو ہے, اور اگر آدمی اس کا عادی ہو جائے, اس کا ایک ایڈکشن ہو جائے, تو اس کا اثر اصل میں پوری شخصیت پر پڑتا ہے. تو اس وجہ سے یہ خبائث میں سے قرار دی گئی. پھر عرض کروں گا کہ اس کا تعلق ان حرمتوں سے ہے ہی نہیں, یہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق چیز ہے. جہاں تک جوئے کا تعلق ہے تو وہ اصل میں دوسرے کو لازمی ضرر پہنچانے کا کھیل ہے, لازمی ضرر پہنچانا اس کے مال کو, تو وہ بھی مال کے خلاف بغی ہے. تو ہم سب شراب کو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھی اصل میں جب آپ پیتے ہیں تو جان مال آبرو پہ ضرر کا خدشہ پیدا ہوتا ہے, تو سد ذریعہ کے طور پہ زیادتی ہی کو روک دی. وہ چیز اس کو جرم بناتی ہے. گناہ تو صرف یہی چیز بنا دیتی ہے کہ آپ نے پی اور آپ کی عقل خبت ہو گئی. جو چیز پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے خرابی کا باعث بن گئی, وہ جرم بنا دیتی ہے. اس لیے اس میں قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے. اسی کو سامنے رکھ کر میں نے یہ توجہ دلائی کہ ریاست کے حدود کیا ہیں. یعنی جو ریاستیں قانون بناتی ہیں وہ بھی صرف 2 ہی بنیادوں پر بنے گا, یا حق تلفی کو روکنے کے لیے, یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے. اور اس میں سد ذریعہ پر بھی قانون بنائے جاتے ہیں, یعنی جس کو آپ پریونشن کے قوانین کہتے ہیں, کہ چونکہ اس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی پابندی. فقہ کے قوانین ہیں, یہ اسی اصول پر بنتے ہیں سب کے سب. تو یہ بہت اعجاز ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے آپ کو بالکل اصول بتا دیے ہیں کہ یہ سامنے رکھیں اور پھر ہر چیز کو اس کی روشنی میں دیکھیں. ٹھیک. عام صاحب آگے بڑھتے ہیں. آپ کے علم میں عام صاحب کہ ہمارے ملک میں, ہم نے پہلے بھی اس پہ ایک دفعہ ملیشیا میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ عدالتوں کے اندر جو ججوں کے ثوابدیدی اختیارات ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے خلاف کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ توہین عدالت کے نام پر ہو یا احتساب کے نام پر ہو, بسا اوقات کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جن کی دینی اخلاقیات کے لحاظ سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حالیہ دنوں میں بھی عدالت کے اندر یہ چیز زیر بحث آئی کہ ایک شخص کا تقرر ہوا ہے, اس پہ عدالت نے بعض سوالات اٹھائے, تو کچھ تبصرے عدالت کی طرف سے سامنے آئے کہ ہم ان کے کردار کی صداقت پر مطمئن نہیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہا جائے کہ ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا. تو اوورآل آپ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس پر ہمیشہ تنقید کرتا رہا ہوں. میرے نزدیک ہمارے عدالتی نظام میں بہت موقعوں پر اس میں تجاوز ہوا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ کتنے چیف جسٹس ہیں کہ جنہوں نے حکومتوں کو کم و بیش معطل کر کے رکھ دیا. تو میرا احساس تو یہ ہے کہ پھر وہ تاریخ دہرانے کی تیاری ہو رہی ہے. اس کو ہمارے ہاں پڑھے لکھے طبقے کو, سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو موضوع بنانا چاہیے, اور یہ بتانا چاہیے
کہ یہ انتظامیہ کی، مقننہ کی اور عدلیہ کی جو تقسیم کی گئی ہے، ہمیں اس تقسیم کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھنا چاہیے بلکہ اس کے حدود کو بھی متعین کرنا چاہیے۔ یہ جو لامحدود اختیار ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے، اگرچہ قانونی لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ سوئے موٹو نوٹس لے لے، یا اگر آپ امریکی دستور کو پڑھیں تو کم و بیش اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن ایک جج کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جس چیز میں مداخلت کر رہا ہے اس کے بعد کوئی حکومت چلائی جا سکتی ہے، کوئی نظم قائم رکھا جا سکتا ہے۔ ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں کسی لیڈر سے اختلاف ہوتا ہے، یعنی نواز شریف صاحب سے اختلاف ہے، زرداری صاحب سے اختلاف ہے، عمران خان صاحب سے اختلاف ہے، ٹرمپ صاحب سے اختلاف ہے، کسی سے اختلاف ہے۔ نہیں، ایسے موقعوں کے اوپر اختلاف اور اتفاق سے بلند ہو کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا فی الواقع حکومتوں کے نظام اس طرح چلتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پچھلے 50 سال کی تاریخ میں ایک مثال بھی نہیں ہے کہ عدالتوں کی اس طرح کی مداخلت سے کوئی خیر پیدا ہوا ہو۔ آخری امر میں یہی معلوم ہوا کہ اس میں نقصان ہو گیا، یعنی مالی نقصان ہو گیا، بجٹ غیر متوازن ہو گیا، حکومتیں غیر متوازن ہو گئیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے قانون ہی میں کام کرنا چاہیے، اس طرح کے تبصروں سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر قانون کے خلاف کسی کی تقرری ہوئی ہے تو بس وہ ہے جس کو بالکل قانونی طریقے سے اسی پروسیجر کے اندر رکھ کر زیر بحث آنا چاہیے۔ اس میں ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں لیڈر سے میں خلاف ہے تو اب دیکھیے کہ اس کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے، یہ ملک اور قوم کے خلاف کارروائی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میں تو نہ اس سے پہلے کے جو چیف جسٹس صاحب کی ہنگامہ آرائیاں تھیں ان کا کبھی قائل ہوا تھا، نہ اس وقت جو اس طرح کے تبصرے ہیں ان کو تحسین کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں۔ میرے نزدیک قانون ضابطے کے اندر رہ کر اپنے حدود میں کام کرنا، وہ افواج ہوں، وہ مختلف ادارے ہوں، وہ عدلیہ ہو، سب کے لیے یہی قاعدہ ہے۔ اچھا ہم صاحب، اس میں ایک اور بڑی جو چیز تکلیف دہ ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے انٹلیکچوئلز، بڑے لوگ جو معاشرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جب عدالت اپنے پاس بلاتی ہے یا مخاطب کارکردگی کیا ہے، تم کہاں سے اٹھ کے آئے ہو، تو وہ بھی ایک بہت تحقیر آمیز سا رویہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ دینی اخلاقیات کے لحاظ سے قاضی کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے انصاف فراہم کرتے ہوئے بھی؟ جب تک کسی شخص کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہو گیا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت پر حملہ آور ہوں، آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کریں۔ ہر شخص قابل عزت ہے۔ میں تو بڑے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک معمولی دکاندار، ایک ریڑھی لگانے والا، سب قابل عزت ہے۔ سب کو عزت ملنی چاہیے، سب کے ساتھ عزت کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ جو تو تکار کا انداز ہے یہ تو بہت پست لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ عزت کریں، آخری درجے میں عزت کریں اور عزت کے ساتھ بات کریں۔ البتہ کوئی جرم ثابت ہو گیا ہے کسی کا، پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ یعنی اگر اس کے لیے قانون میں جیل کی سزا ہے تو جیل بھیجیں، اگر اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے تو کوڑے ماریں، اگر جرمانے کی سزا ہے تو جرمانہ کریں۔ لیکن زبان درازی کرنا، کسی کو عدالت میں بلا کے محض اپنے اس منصب کی وجہ سے تذلیل کا نشانہ بنایا، کسی کا تمسخر، یہ سب چیزیں دین میں بالکل ممنوع ہے، اور یہ اس سے پہلی حکومتوں کے خلاف کی گئیں، اس کا بھی بہت برا اثر پورے ملک پر پڑا۔ یہ اس موجودہ حکومت کے خلاف کی جائیں گی، اس کا بھی نہایت برا اثر پڑے گا۔ عام صاحب، ایک اور چیز اسی کے تحت میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ریمارکس جو ہیں ہمارے ہاں بہت زیر بحث رہتے ہیں میڈیا میں بھی، کہ جج حضرات کسی کیس پہ گفتگو کرتے ہوئے ریمارکس دیتے ہیں، وہ ریمارکس سے ایک پرسیپشن بنتی ہے، وہ پرسیپشن میڈیا میں آ جاتی ہے۔ اب مثلا اگر کسی کیس کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے، اس پہ کوئی ریمارکس دیا گیا ہے، وہ میڈیا میں آ گئی، تو جس شخص کے بارے میں دیا جا رہا ہے اس کی عزت تو پامال ہو گئی نا، اس پہ تو دوبارہ کوئی ریکنسیلیشن یا ریمارکس واپس نہیں جاتے۔ یہ ریمارکس کی کیا نفسیات کو؟ اس میں تو عدالت سے چاہیے کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی تحسین کی جا رہی ہے تو آپ اسے خبر بنائیے، لیکن اگر کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا جا رہا ہے جو منفی تبصرہ ہے، تو ہمارے دین میں ہر شخص کی عزت آبرو کو حفاظت فراہم کی گئی ہے، حرمت ہے اس کی، تو ہر حال میں آپ کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ تو ایک خبر اڑا دیں گے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں سرخیاں نکالنا، لیکن آپ سوچئے کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، اس کے گھر والے ہوں گے، اس کے اعزاء اقربا ہوں گے۔ تو اس طرح کے جو رویے ہمارے ہاں ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں جو احتساب کے ادارے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہوا ہے۔
اچھا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ آپ کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں اور وہ اختیارات قانونی لحاظ سے آپ کے پاس ہیں، اگرچہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے، تو ایک ملک کے اندر، قوم کے اندر جب دانشمند لوگ، سوچنے سمجھنے والے لوگ اس کی غلطی بتا رہے ہوں تو ثواب دیدی اختیارات کو استعمال کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے بھی مجھے اس دائرے میں نہیں مداخلت کرنی چاہیے. لیکن یہ اخلاقی رویے، یہ چیزوں کا صحیح فہم، جو ان کو صحیح مقام پر رکھنا، یہ بدقسمتی سے ہم اپنے ہاں حاصل نہیں کر سکے. بہت تھوڑی مثالیں ہیں اس کی کہ بعض ججوں نے یا بعض ذمہ دار لوگوں نے قانون، قاعدے، آداب، ہر چیز کا لحاظ رکھ کے اپنے اختیارات کو استعمال کیا. انسان کے اندر ایک فرعونیت سی آ جاتی ہے جب وہ کسی منصب پر بیٹھتا ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہمارے دین میں آپ یہ جانتے ہیں، سورہ حجرات کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. آپ اپنے پرسیپشن کی بنیاد پر مقدمات قائم نہیں کریں گے لوگوں کے خلاف، آپ غیبت نہیں کریں گے، آپ تمسخر نہیں اڑائیں گے، آپ لوگوں کے برے نام نہیں رکھیں گے. بڑے بڑے دانشور، اچھے اہل علم میں نے دیکھا ہے جن سے انہیں اختلاف ہوتا ہے، وہ جو قرآن مجید نے تنابز بالالقاب کہا ہے کہ جو نام کسی کو پسند نہیں ہے. دیکھیے ہمارے دین کی اخلاقی حساسیت کیا ہے. میں آپ کو وہ نام نہیں دے سکتا جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اگر میں ایسا کروں تو میں ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہوں. تو سورہ حجرات کا بار بار میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کو مطالعہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ انہیں خیال ہو کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے کیا چیز ہے، وہ کتنی حساسیت پیدا کرتا ہے. وہ صرف طہارت ہی میں یہ حساسیت پیدا نہیں کرتا، بھی اس کے نزدیک طہارت کو مجروح کر دیتی ہے. نہیں، ایک بدبودار ایسی حساسیت کے ساتھ قابل مذمت ہے. اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. بہت بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا. اور یہاں پر ہم انشاءاللہ سیشن کو ختم کرتے ہیں. کل اسی وقت میزان کا درس ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بہت شکریہ.